لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة رواه البخاری. اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بعد رحمت کائنات مدینہ کی تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جائے اس تعلق سے چند باتیں آپ کو خوش گزار کروں گا. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دنوں سے ریگولر درس کی وجہ سے میرا گلا جو ہے بیٹھ گیا ہے. جب سے آیا ہوں جو بھی ریگولر ہر دن کسی نہ کسی گاؤں میں درس ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا ہے, تو اسی حساب سے آپ لوگ سمجھیے گا, اور کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے آپ درس کے بعد پوچھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اس شعر میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے, دل سے محبت کرے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اگر کوئی انسان اللہ کے نبی سے سچی محبت کرے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا, یعنی یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے, لوح و قلم بھی اس کا ہے, یعنی اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی. یہ علامہ اقبال نے خوبصورت شعر میں کہا. آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی چاہیے, کون کون سی کنڈیشن ہمارے سامنے آئے کہ فلاں کنڈیشن فلاں حالت, تو اس حالت میں جب کوئی بندہ پہنچے تو اس کو کیا کرنا ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو حدیث سے قرآن سے واقعات نکال کر کے بتاؤں گا کہ سلف صالحین نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے, کیسے ان کی باتوں کو مانا ہے, کیسے اپنے نبی کی سنت کو لازم رکھا ہے, ویسے ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ وقت کا خیال کرتے ہوئے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے, آج کے ٹاپک کے تعلق سے, کہ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے, یہ وہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں رہیں, کسی بھی کنڈیشن میں رہیں, لیکن اپنے نبی کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے. ہر حال میں اللہ کے نبی کی اتباع آپ کو کرنی ہی کرنی ہے, چاہے آپ کہیں بھی رہیں, کسی بھی حالت میں رہیں, نبی کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے خطبے آخری خطبے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو تمہارا رسول تم کو دے اس کو تم پکڑے رہو، لے لو اس کو تم، اور جس چیز سے تمہارا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ان دونوں قرآنی آیت اور احادیث کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے نبی کی سنت ہے، جو ہمارے نبی نے کہا ہے، بتلایا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کو ہم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، تھامے رہنا ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا ما عملت به، جو کام میرے نبی نے کیا ہے، جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے، میں ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑنے والا نہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے، فإنی اخشی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے نبی کے فرامین میں سے، اپنے نبی کی سنتوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا، ان اضیع، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ آپ غور کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ جانے کئی بار اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائے گا، ابو بکر جنت میں جائے گا۔ ابو بکر صدیق جانتے ہیں کہ میرا جو ٹکٹ ہے وہ پہلے سے جنت میں بک ہے، اس کے باوجود ان کا جملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی بات، وفات کے بعد کا قصہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ لست تارکا شیئا، اگر میں نے اپنے نبی کی، میں اپنے نبی کی کسی بھی سنت کو چھوڑنے والا نہیں، اگر میں نے چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہی بات ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا ہے، جو تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے، میں اس کو مضبوطی سے تھامے رہوں گا۔ اگر میں نے اپنے نبی کی سنت کو تھامے رہا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری دنیا بھی اچھی ہوگی اور میری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اب میں آپ کو اپنی یہی بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ سنت کو کیسے لازم پکڑنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اور دوران طعام کھانا کھاتے وقت ہی میں نے ان کو ٹوکا بھی ہے، ان کی اصلاح بھی کی میں نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کھانا کھاتے رہتا ہے، پانی رہتا ہے، پی لیتا ہے، کیسے؟ کھانا کھا رہا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، پی لیتا ہے، کھانا کھاتے رہتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کیا غلط ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہاں دیکھیے بھائی بتا رہا ہے غلط کیا ہو رہا ہے کہ وہ بندہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتا ہے۔ تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے کیوں پی رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے پیوں گا تو گلاس گندا ہو جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر دائیں ہاتھ سے پیوں گا تو گلاس گندا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، گلاس گندا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی سنت جو ہے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ گلاس گندا ہو جائے گا دوبارہ دھویا جائے گا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میرے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، تو دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، دائیں ہاتھ سے پیوں گا۔ میرے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا پیتا ہے؟ کون؟ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، ایک انسان دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی نبی کی سنت کو لازم رکھوں گا۔ دوسری مثال دیتا ہوں، ابھی آپ لوگوں نے نماز پڑھی، اگر کیمرہ لگا ہوگا تو آپ چیک کرنا، خود میں نے الحمدللہ تقریباً یو پی میں 100 سے زائد مسجدوں میں الحمدللہ جا چکا ہوں، 100 سے زائد گاؤں میں الحمدللہ جا چکا ہوں، وہاں لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی، بتائی، پہنچایا میں نے۔ جن گاؤں میں میرا درس نماز کی ٹاپک پر ہوا ہے کہ نماز میں ہونے والی غلطیاں، نماز مسنون کس طرح سے پڑھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا ہوگی، مسنون طریقہ نماز کیا ہے، جب بھی میں نے اس بات کو کسی مسجد میں رکھا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اپنی ہی جماعت کے جو احباب ہیں، وہ اکثر و بیشتر احباب اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر الحمدللہ ایسے احباب ہوں کہ برابر ہر دن ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو الحمدللہ وہاں پر اکثر و بیشتر احباب سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ ورنہ میں نے خود دیکھا ایک بار کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سامنے صف بنی ہوئی تھی، میں تشہد میں تھا، جب تشہد سے میں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 6-7 جو لوگ ہیں، 10 لوگ، ان میں سے ایک بھی آدمی نے سنت پر عمل نہیں کیا تھا۔ وہ سنت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
10 صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر کے دکھائی کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے 4 رکعت پڑھی۔ 4 رکعت میں سے جب آخری رکعت میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، جب اس میں وہ بیٹھے تو وہ کیسے بیٹھے؟ انہوں نے اپنا دایاں پاؤں ایسے رکھا، ایسے، اور اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر ہلکا سا یہاں لائے اور اپنے بائیں طرف کے جو پشت ہے، پشت اس کو زمین پر ٹکایا۔ اس بائیں جو ہے بائیں طرف کا اس کو زمین پر رکھا، دائیں پیر کو ایسے اٹھایا اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے ہلکا سا نکال کے دائیں پیر کی طرف گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ تورک۔ جب 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے پڑھ کے نماز بتایا تو پوچھا کہ اللہ کے نبی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے؟ تمام صحابہ نے تصدیق کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آدمی اس تشہد میں ہوگا جس تشہد میں سلام پھیرا جا رہا ہے، اس تشہد میں انسان تورک کر کے بیٹھے گا۔ کیسے بیٹھے گا؟ تورک کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض احباب نے ایسا کہا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے پیر میں یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، تو جس انسان کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آدمی مستثنیٰ ہے، اس کو تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ تورک نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی دقت، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کو اپنے نبی کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ممبئی سینٹرل میں ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے غالباً عشاء کی نماز میں یا مغرب کی کسی نماز میں انہوں نے آخری رکعت میں تورک کیا، تو اسی مسجد کے ایک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تم عورتوں کی طرح بیٹھتے ہو۔ کیا کہہ دیا؟ اسی مسجد میں ایک بھائی نے ان سے کہہ دیا کہ تم عورتوں کی طرح بیٹھتے ہو نماز میں۔ تو وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ حافظ جی وہ بھائی ایسا کر رہے تھے کہ اس طرح سے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ تب میں نے ان کو یہ حدیث سنائی اور میں نے کہا کہ یہ حدیث ان کی خدمت میں آپ پیش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور جب اللہ کے نبی نے کیا ہے تو وہی حکم مرد کے لیے بھی ہے، وہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی جب نماز پڑھے گی تو آخری جس رکعت میں سلام ہوگا اس رکعت میں عورت تورک کرے گی اور مرد بھی تورک کرے گا۔ تب میں نے ان کو وہ حدیث پیش کی تو وہاں انہوں نے اس حدیث کو بتایا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کسی بھی کنڈیشن میں ہم رہیں، نبی کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، علیکم بسنتی۔ دوسری بات، نبی کی اتباع کیسے کریں، اس تعلق سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اس بات کا پوری زندگی خیال کرنا چاہیے کہ جن جن چیزوں کو ہمارے نبی نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اتباع کا معاملہ کس سے؟ دوسری چیز کہ جن جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس تعلق سے ایک واقعہ آپ کو میں حدیث سے پیش کرتا ہوں، صحابہ رسول کا انداز دیکھیں آپ، ان کے الفاظ پر آپ غور کریں، اور آج کے معاشرے میں جو ہم سب کرتے ہیں، ہمارے چند بھائی اکثر احباب کرتے ہیں، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سنن نسائی اور دیگر کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ مرثد غنوی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، بہت مضبوط اور طاقتور صحابی تھے۔ مرثد غنوی رضی اللہ عنہ بہت مضبوط اور طاقتور صحابی تھے۔ وہ جو ہے مدینہ میں جو مسلمان قید تھے وہ ان کو اٹھا کر کے مکہ لاتے تھے، کیونکہ بہت مضبوط اور طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مسلمان ساتھی سے یہ کہا تھا کہ میں تجھے بھی جو ہے مدینہ سے اٹھا کر مکہ لے آؤں گا۔ وہ اسی ارادے سے مکہ نکلے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو مکہ میں ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت جس کا نام عناق تھا۔ عناق صحابی رسول کہتے ہیں جب میں ایک دیوار کے پاس تھا تو وہ جو عورت اس نے جب میری پرچھائی دیکھی، دیوار کی پرچھائی تھی، وہیں پر مجھے اس نے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ اہلاً وسہلاً یا مرثد، کہا کہ اہلاً وسہلاً اے مرثد، تم مرثد ہی ہو؟ پوچھا انہوں نے کہ تم مرثد ہو؟ پرچھائی تھی، جب سامنے آیا تو کہا اہلاً وسہلاً یا مرثد، خوش آمدید کہا ہوگا۔ پھر ان سے کہا کہ آج تم میرے گھر چلو،
میرے یہاں ہی تم رات بتانا۔ کیا کہا اس عورت نے کہ آج تم آئے ہو مکہ تو آج تم میرے گھر چلو، میرے یہاں ہی رات بتانا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ عورت جو بدکار عورت تھی وہ ان کو زنا کی طرف دعوت دے رہی تھی۔ صحابی رسول اسی واقعے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے زمانے جاہلیت میں جس سے ہماری پہچان تھی، ہمارا تعلق تھا۔ تبھی تو اس نے کہا نا کہ آپ آئے تو چلو آج میرے گھر رات گزارو۔ تو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا عناق، اس کو کہتے ہیں کہ اے عناق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا، اللہ کے نبی نے کیا ہے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا اس بدکار عورت نے چیخ لگائی کہ دیکھو مرثد آیا ہے، تمہارے قیدی کو جو ہے اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پھر آگے قصہ انہوں نے بیان کیا پورا، ساتھی کو لے کر کے مدینہ پہنچے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آیت نازل ہوئی الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ آیت سنائی اور پھر کہا کہ لا تنکحها، تم اس عورت سے شادی مت کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زانی عورت سے صرف اور صرف ایک زانی مرد ہی شادی کرتا ہے اور ایک مشرک آدمی شادی کرتا ہے۔ ایک صاف ستھرا مومن انسان، ایک پاک دامن انسان کبھی زانیہ عورت سے شادی نہیں کرتا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابی رسول جب ایمان نہیں لائے تھے، زمانے جاہلیت کا دور تھا، تب اس عورت سے ان کا تعلق تھا، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جب اپنے نبی پر ایمان لائے، وہ لانے کے بعد جب وہی عورت ان کو زنا کی طرف دعوت دیتی ہے، تب وہ کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا، کہ میرے نبی نے زنا کو کیا کیا؟ حرام کرا دیا۔ ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ چوری کرنا حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ بھائی کسی کو گالی دینا حرام ہے، ہم جانتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، کسی کا ناحق مال ہڑپ کرنا حرام ہے۔ اس طرح کے قواعد کے اوپر باقاعدہ ائمہ اکرام نے تصنیف کیے، جن میں سے مشہور امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتنے ائمہ اکرام نے قواعد کے اوپر کتاب لکھی کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ ہم اور آپ کو کیا ہونا چاہیے کہ جن جن گناہوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسے بچانا ہے۔ نہیں تو سنتے تو ہم ہر وقت ہیں کہ بچنا چاہیے بچنا چاہیے، کیسے بچنا چاہیے وہ میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلی مثال معاشرے سے۔ جب ہم میں سے کسی دو مسلمان بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، ہم میں سے کسی دو مسلمان بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ گاڑی ٹھوکنے کی وجہ سے ہو، چاہے بچوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے ہو، چاہے کوئی انسان میری بیوی کے اوپر میری بہن کے اوپر الزام لگا دے، کسی بھی سبب جھگڑا ہو جائے، تو ہم میں سے جو مسلمان بھائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے وقت فوراً اپنے سامنے والے بھائی کو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنے سامنے والے بھائی کو بندہ گالی دے دیتا ہے۔ جب اس سے بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائی گالی دینا شریعت میں حرام ہے، اللہ کے نبی نے کہا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے جھگڑنا کفر ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، مسلمان سے جھگڑا مت کرو، مسلمان کو گالی مت دو۔ یہ ہمارے بھائی نہیں سمجھتے۔ جو آدمی ان کو سمجھاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارے بدن میں خون نہیں ہے، تمہارے بدن میں۔ جو ان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے واسطے گالی مت دو، اپنا معاملہ بیٹھ کر کے حل کرو، تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بولتے ہیں یہ کمزور آدمی ہے، یہ ڈرپوک آدمی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے جسم میں خون نہیں، تمہارے جسم میں پانی ہے، یا ایسا اس کو تعلق دیتے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ جب بھی کسی مسلمان سے جھگڑا ہو تو اس حدیث کو سامنے رکھیں آپ کہ اس کو گالی نہیں دینا ہے۔ دوسری بات، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو اس کو بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیے۔ اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات بتاتا ہوں، آپ دیکھیں ہمارے سامنے احباب موجود ہیں، مجھے پہلی بار آپ کے یہاں آنا ہوا ہے، اس بات کا مجھے علم نہیں کہ آپ میں سے کسی نے جو گناہ میں بتا رہا ہوں اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا، مجھے جانکاری نہیں ہے، لیکن وہ گناہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے خیال سے شاید آپ میں سے شاید کسی انسان نے اس گناہ کو نہ کیا ہو، الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس بندے نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا ہوتا ہے، جبکہ وہ گناہ معمولی نہیں ہے، وہ حرام ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ میں مثال پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کا، مشرکوں کا رد کرتے ہوئے آیت نازل کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے مرد کا انتقال ہو، چاہے عورت کا انتقال ہو، چاہے مال کم ہو چاہے مال زیادہ ہو، جو بھی مال چھوڑ کر کے میت، جو بھی مال چھوڑ کر کے جائے گی، اس میت کے مال کے جو وارث ہیں پیچھے، شوہر کا انتقال ہو تو بیوی، اس کے بچے، اس کی ماں باپ، تو جو وارثین ہیں اس کا مال شریعت کے مطابق، شریعت کے حساب کے مطابق ان سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا۔ اللہ آگے کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے، یہ ہمارے رب کی وصیت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پورا اس سسٹم کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو اتنا، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، سب بتانے کے بعد اللہ آگے کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکائے گا، اس آدمی کا مقدر جنت ہوگی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کی حدود کو پار کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس جہنم میں زیادہ دیر تک وہ رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں پس منظر؟ پہلے میراث کا حکم بیان کیا، کیا یہ اللہ کی وصیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کی پوری تفصیل بیان کی، پھر لاسٹ میں کہا کہ یہ اللہ کی وصیت ہے، پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ جو میری بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری بات کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیں، چیک کریں، آپ کے جو علاقہ ہوگا، جتنے مسلمان احباب ہیں سب کو آپ چیک کریں، اگر اگل بغل میں اس مسجد کے 100 گھر مسلمانوں کے ہوں گے تو میرے خیال سے شاید 2 گھر 3 گھر کا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس نے ابا کے انتقال کے بعد صحیح ڈھنگ سے مال شریعت کے مطابق ان وارثین میں مال کو تقسیم کیا ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ایسا یہاں؟ نہیں ہے نا؟ میں نے ایک مرتبہ ایک گاؤں میں خطبے میں اسی بات کو بیان کیا تھا، 200 گھر تھے اس گاؤں میں، کتنے 200 گھر تھے، 200۔ میں نے خطبے میں کہا کہ اس 200 گھر میں سے کوئی ایک مسلمان ایسا ہو جس نے اس گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو تو وہ جمعہ کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے بتائے کہ حافظ جی میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میرا ابا کا انتقال ہوا تھا، میں نے صحیح ڈھنگ سے شریعت کے مطابق میں نے ابا کے وارثین میں اس مال کو تقسیم کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جمعہ کے خطبے کے بعد ایک بھی مسلمان نہیں آیا جس نے مجھ سے کہا کہ شیخ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت 99.9% مسلمان جو ہے اس گناہ میں ملوث ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میرے نبی نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے کا حکم دیا ہے، اور جو آدمی نہیں دے گا اس کا انجام کیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن ہم اور آپ اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ انجام کیا ہے جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ میں نقصان بھی آپ کو لگے ہاتھوں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں، مفلس غریب کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفلس غریب اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ آدمی غریب ہے، مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان المفلس من امتی یأتی بصیام وصلاۃ وزکاۃ۔ میری امت کا مفلس کون؟ میری امت کا غریب اور مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن نیکی لے کر کے آئے گا، جھولی میں اس کی نیکی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، نماز پڑھنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، نماز روزہ یہ سب لے کر کے وہ آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس نے کیا کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کیا کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، معافی نہیں مانگا، ویسے ہی میرے پاس آیا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، چاہے وہ بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، بغیر کسی سبب کو کسی کو مارا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا ناحق مرڈر کیا ہوگا۔ اور وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، یہ محل استشہاد ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناحق مال حق کیا ہوگا اس نے۔ اگر کسی انسان نے اپنی امی جان کا حصہ نہیں دیا، اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اور مان لیجیے شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو حصہ نہیں دیا، تو اس کا کیا ہوگا انجام؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے مظلوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرے گا اور اس آدمی کی نیکی اٹھا کر کے وہ مظلوم کو دے گا۔ اب آپ بتائیں کیا ہم سب نیکی اسی لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم سب رمضان کے روزے اسی لیے رکھتے ہیں کہ اوپر قیامت کے دن ہماری نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائیں؟
دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں کہ کیا بندہ نیکی اسی لیے کرتا ہے، وہ بلا جھجک یہ بات کہے گا کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کرتے۔ ہم نیکی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان نیکیوں کے بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدولت ہم کو جنت دے دے، اللہ ان نیکیوں کی بدولت اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے بچا دے۔ اس وجہ سے ہم نیکی کرتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایک بندہ نیکی بھی کر رہا ہے اور قیامت کے دن اس کی نیکی ختم ہو جا رہی ہے تو سوچیں اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوگا۔ آپ تمام ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں جو چیز شریعت میں حرام ہو، جو چیز شریعت میں ناجائز ہے اس کو ناجائز سمجھے، حرام سمجھے، اور جس چیز کی وصیت اللہ کے نبی نے کی ہو، اللہ نے کی ہو، اس کو پورا کریں۔ اللہ نے وصیت کی ہے، ہم سب کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی وصیت کو، اللہ کی وصیت کو پورا کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں دنیا سے۔ مان لیجیے شیخ ہمارے ابو جان ہے، مثال دیتا ہوں، میرے ابو جان کا انتقال ہو رہا ہے اور میرے ابو جان نے لاسٹ ٹائم پر مجھے وصیت کی۔ ابا جان نے میرے آخری مرحلے میں مجھے وصیت کی کہ میرے بیٹے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد مجھے 3 وصیت میں تجھے کر کے جا رہا ہوں، اس کا تو برابر خیال رکھنا، اس کا برابر دھیان دینا، تو 3 باتیں تجھے بتا رہا ہوں میں۔ ابا جان نے اس کو 3 باتیں بتائی۔ اب ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب دنیا کو معلوم ہے کہ اس کے ابا نے اس کو 3 وصیت کی تھی، اور یہ کمبخت ایسا ہے کہ اپنے ابا کے آخری مرحلے کی 3 جو وصیت کی 3 اہم باتیں اس کے ابا نے اس کو بتائی، یہ ان 3 باتوں کو کبھی عمل نہیں کرتا۔ اس کے ابا نے کیا بتایا؟ کہا کہ میرے بیٹے نماز کا برابر خیال رکھنا۔ یہ کمبخت ایسا ہے کہ اپنے باپ کی وصیت کو نہیں مانتا، اپنے باپ کی وصیت کو پورا نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیں کہ ایک بندہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہو، جس رب نے اس کو روزی دی ہو، کھلا پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ بندہ اپنے رب کی وصیت کو پورا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا نام عبداللہ ہے، میں کیا کہتا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں کہتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، نبی کی جب سنت موجود ہو، جب نبی کی سنت موجود ہو، نبی کا عمل موجود ہو، نبی کا قول موجود ہو، اس کے برخلاف دنیا میں کسی کا بھی فرمان آ جائے، نبی کی سنت کی موجودگی میں اس کے برخلاف کسی کا بھی فرمان آئے، چاہے ماں باپ کا ہو، چاہے نبی کا ہو، چاہے ولی کا ہو، چاہے کسی امام کا ہو، کسی کا بھی قول ہو، کسی کا بھی فرمان ہو، کسی کا بھی عمل ہو، جب میرے نبی کی سنت موجود ہے تو اس سنت کی موجودگی میں دنیا کے کسی بھی انسان کے قول کی فعل کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اس تعلق سے پہلے صحابہ اکرام کے زمانے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیں آپ، سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو روم کا امیر بنایا تھا، روم کا۔ وہاں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے، موجود لوگ، وہ سونے کی ڈلیوں کو چاندی کے بدلے اور چاندی کے ڈلیوں کو، سونے کے ڈلیوں کو دینار کے بدلے، اور چاندی کے جو ڈلے ہوتے تھے اس کو درہم کے بدلے بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے۔ کس کو؟ سونے کا جو ڈلا ہوتا ہے بغیر زیور میں ڈھالے، بغیر پہلے جو اصلی سونا ہوتا ہے، اس سونے کو وہ درہم سے تبادلہ کر رہے تھے، دینار سے، اور جو چاندی تھا، چاندی کا ڈلا، اس کو وہ درہم سے ایکسچینج کر رہے تھے، لین دین کر رہے تھے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ سود کھا رہے ہو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لا زیادۃ بینہما ولا نظیرہ۔ بعض روایتوں میں یدن بیدن بھی ہے کہ سونے کا تبادلہ، لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کا تبادلہ جب صرف سونے سے کیا جائے گا، وہ بھی برابر سرابر، کوئی زیادتی، کوئی ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصول کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ تب صحابی رسول کوئی عام آدمی نہیں، امیر معاویہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ تب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت سے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سود جو ہے ادھار میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ سود ادھار میں ہوتا ہے، جب ادھار لین دین ہو تب سود کا معاملہ آتا ہے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی، وہی بات آج ہم سب لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ہم سب لوگوں کو بتاتے ہیں، سکھلاتے ہیں۔
عبادہ بن صامت نے کیا کہا کہ میں تم کو اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں اور تم مجھے اپنی رائے پیش کرتے ہو. یہ ان کے الفاظ سنن ابن ماجہ موجود ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں تم کو اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں, تمہارے دامن میں اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں اور تم مجھے اپنی رائے پیش کرتے ہو. جس جگہ تمہاری حکومت ہوگی اس جگہ میں نہیں رہوں گا. وہ وہاں سے نکلے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو عمر فاروق نے کہا کہ اے صحابی رسول کا نام لیا, کہا آپ یہاں کیسے آئے, آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے کہا, پورا واقعہ انہوں نے سنایا. سنانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. خط کس کے لیے لکھا؟ امیر معاویہ کے لیے. ان کو خط بھیجا. خط میں کیا لکھا انہوں نے کہ جیسا عبادہ بن صامت نے کہا ہے, کیا کر رہے تھے الفاظ دیکھیے آپ, کہہ رہے ہیں کہ جیسا عبادہ بن صامت نے کہا ہے, جو بات انہوں نے بتلائی ہے اسی کے مطابق لوگوں کو عمل کرواؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ, کیونکہ وہی شریعت ہے. کیا ہے؟ جو بات عبادہ نے بتلائی ہے لوگوں کو اسی طرح کہو کرنے کے لیے. فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ, کیونکہ وہی شریعت ہے. آج جب ہم لوگوں کو یہ بات سکھلاتے ہیں کہ جب آپس میں کسی کا کوئی اختلاف ہو, میرے نبی کی سنت موجود ہے, میرے نبی کا فرمان موجود ہے, دنیا کا کوئی بھی انسان آ کر کے بولے کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. میں آپ کو ایک واقعہ کسی اور سے نہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پیش کرتا ہوں. صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ جرح و تعدیل کی کتاب میں موجود ہے. ان کا واقعہ دیکھیں آپ, ان کی طرح ہم کو بننے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے حدیث کی باتوں کی تعویل کر دیا کرتے تھے, لیکن اس واقعے سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. ایک آدمی نے ان سے فتویٰ پوچھا. ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ کیا پھل چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کاٹا جائے گا, کاٹا جائے گا. اسی مجلس میں ایک اور امام بیٹھے ہوئے تھے, امام وضاح الیشکری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھل چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو جو لکھنے والا آدمی تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً اس سے کہا کہ اس کو تم کاٹ دو, جو میں نے فتویٰ دیا ہے اس کو تم کاٹ دو اور یہ لکھو کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دیکھا آپ نے, یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلے جو فتویٰ دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا, جب سامنے سے ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا فرمان ان کے دامن میں پیش کیا, کیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا, تو انہوں نے فوراً اپنے اس قول سے, اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا. ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب کبھی اللہ کے نبی کی سنت موجود ہو اور کوئی آدمی کہے کہ میں ایسا کہتا ہوں, تو ہم کیا کہیں گے, آپ کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ کہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی سنت موجود ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں پر ہمارے نبی کی سنت موجود ہو, اس کے برخلاف دنیا میں کسی بھی انسان کی بات نہیں مانی جائے گی. چوتھی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہو, اللہ کے نبی کی سنت موجود ہو, حدیث موجود ہو, تو اس حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا. کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ کے نبی کا کوئی عمل, اللہ کے نبی کی کوئی سنت ہمارے سامنے ہو, تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس سنت کا انکار نہ کرے کسی بھی سبب. آج کے وقت میں انکار دو طریقے سے ہوتا ہے. پہلا, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. کس کو؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, حدیث میں ظنی اور یہ راوی صحیح الحفظ متروک الحدیث یہ میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑتا, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. کچھ لوگ حدیث کا انکار اس طرح سے کرتے ہیں. کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے عقل میں نہیں آ رہی ہے, میرے دماغ میں سما نہیں رہی ہے, یہ عقل سے باہر کی چیز ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا کہتے ہیں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ کے نبی نے اسی وقت یہ بات بتائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی بھی آدمی کو نہ پاؤں. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر یا دیوان پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس میرے احکام کے سے کوئی احکام آئے جس میں میں نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی سے منع کیا ہو, اور وہ بندہ یہ کہے کہ ہم اس کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے کہ ہم اس پر عمل کریں.
کیا کہتے ہیں کہ ہرگز میں تم میں سے کسی آدمی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ آدمی اپنے تخت پر لیٹا ہوا ہو، دیوان پر لیٹا ہوا ہو، میری کوئی حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے اور وہ کیا کہے کہ ہم اس چیز کو اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے ہیں۔ یہ واقعہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا کلام حجت ہے، دلیل ہے، شریعت ہے، ویسے ہی ہمارے نبی کا فرمان، ہمارے نبی کا عمل، یہ بھی کیا ہے؟ شریعت اور حجت ہے۔ جیسے اللہ کا کلام حجت ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی کا ہو بہو فرمان بھی حجت ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صرف کتاب اللہ کو مانتے ہیں، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیسے انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حدیث ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے عقل کے خلاف ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کیسے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک ہی رات میں اپنے 99 بیویوں سے ہم بستری کی۔ کتنی بیویاں؟ 99 بیویوں سے سلیمان علیہ السلام نے ایک ہی رات میں ہم بستری کی۔ ایک بندہ آتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہاؤ از دس پاسبل؟ کیا کہتا ہے انگلش میں؟ کیا کہتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ بولے 24 گھنٹے کے حساب سے جوڑو آپ، رات کتنی ہوئی، یہ سب حساب لگانے لگتا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا ہے مسلمان کا کام؟ میرے نبی نے کہا ہے تو بس میں اس پر ایمان ہے میرا، مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے عقل میں بات سماتی ہے کہ نہیں سماتی ہے، یہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے اور میرے نبی تک وہ چیز ثابت ہے تو بس ثابت ہے تو سچی ہے، سچی ہے، سچی ہے۔ دنیا کے چاہے پوری دنیا کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے تو صحیح ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ مسلمان کا عمل ہونا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیں آپ، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسح جو ہوتا ہے موزے کے اوپر، مسح وہ کہاں کیا جاتا ہے؟ کہاں کیا جاتا ہے؟ اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے، اگر دین میں رائے کا عقل دخل ہوتا، دین شریعت ہمارے نبی کا فرمان کتاب اللہ، اگر دین میں اگر رائے کا عقل کا دخل ہوتا تو مسح جو ہے موزے کے اوپر نہیں بلکہ کہاں ہوتا؟ نیچے ہوتا۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی موزے پر کہاں مسح کرتے تھے؟ اوپر کیا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں صحابی رسول خلیفہ چہارم کہتے ہیں یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ نہیں یاد، مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے، واپس لوٹ کر آئے ایک ہی رات میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لیلا، ایک ہی رات میں واپس صبح آئے۔ جب مکہ والوں کو بتایا، مکہ والوں نے اللہ کے نبی کا پوچھا کہ اچھا یہ کہاں، یہ کہاں؟ اللہ کے نبی نے سب بتایا۔ کسی نے کہا ابو بکر یہ تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک ہی دن میں نے سارا چکر کر لیا، تمہارا ساتھی کہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ نہیں یاد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی نے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک رات میں گئے ہیں، آئے ہیں، تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے، ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہے۔ مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے نبی کیسے آپ گئے۔ ہم مسلمان کا یہ عمل ہونا چاہیے، اس طرح سے اتباع ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا تو کیا، میرے نبی جو کہیں گے وہ ہم مانیں گے، گرچہ ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، کیونکہ دین میں شریعت کا عقل دخل نہیں ہے۔ جو آدمی اس اصول کو جانتا ہے وہ آدمی کبھی دین میں رائے کا دخل اپنی عقل نہیں لڑاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اپنا دماغ لگایا، کس نے جانتے ہیں؟ کس نے مخالفت کی عقل سے؟ کس نے؟ دیکھیے ماشاء اللہ، سب سے پہلے جو ہے اللہ کے فرمان میں جو عقل گھسایا جس نے، وہ کس نے؟ ابلیس نے۔ اور اس کا انجام ہوا کیا؟ کم وقت نے عقل بھی لگایا تو غلط لگایا، قیاس بھی غلط کر گیا، وہ اس کا انجام ہوا کیا؟ اللہ نے اٹھا کر کے اس کو رائندہ درگاہ کر دیا۔ اسی لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، جہاں میرے نبی کا فرمان موجود ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، بس میرے نبی نے کہا ہے، میرے رب نے کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مسئلہ ختم، چیپٹر کلوزڈ۔ لاسٹ بات، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنا اور جس طرح سے میرے نبی نے ہم کو کہا ہے، سکھلایا ہے، بتایا ہے، ہم کو صرف اتنا ہی کرنا ہے اور اس کو اتنی ہی بار کرنا ہے۔ ہم کو نہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عمل میں کمی کرنا ہے۔
کیا کرنا ہے؟ جتنا کہا ہے، جس طرح کہا ہے ہو بہو ہم کو بس ویسے ہی کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے، نہ ہی اس میں زیادتی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جتنا اللہ کے نبی نے کہا، جتنا اللہ نے سکھا اتنا ہی ہم کو کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا نہ اس سے کم کرنا۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کتنی رکعت ہم لوگوں کو بتائی؟ کتنی رکعت؟ فرض 4 رکعت۔ تو اگر کوئی انسان 5 پڑھے گا تو نماز قبول ہوگی؟ 3 پڑھے گا تو قبول ہوگی؟ نہیں۔ جتنا ہمارے نبی نے کہا اتنا پڑھے گا تب جا کر کے وہ نماز قبول ہوگی۔ آپ ہر معاملے میں اس کو فٹ کریں۔ موجودہ وقت کے حساب سے ایک مثال دیتا ہوں، کل کون سا دن؟ عربی کی کون سی تاریخ؟ کون سی تاریخ؟ اب آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی سے مثال اچھے سمجھیں۔ آپ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہم جلوس نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ اچھے سے اس کو سمجھیں، جب سکون سے سمجھیں گے، شریعت کے اصول کو سامنے رکھ کے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب کوئی آدمی تعصب کی عینک لگا کر کے بات کو سنے گا نہیں سمجھ سکتا وہ۔ اب میں آپ کو اللہ کے نبی کے زمانے میں لے چلتا ہوں، صحابہ اکرام کا زمانہ۔ اللہ کے نبی کب نبی بنائے گئے؟ کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 40 سال میں نبی بنائے گئے۔ مکہ میں کتنے سال رہے؟ مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال، کل ملا کر کے 23 سال۔ نبوی جو زندگی کتنی ہے؟ 23 سال۔ پیدا ہونے کے 40 سال بعد اللہ کے نبی بنائے گئے، اس کے 23 سال تک نبوی زندگی رہی۔ جب میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے، جتنا میرے نبی نے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے تم کو آگے نہیں بڑھنا ہے، جتنا میرے رب نے کہا اتنا کرو چپ چاپ، نہ اس میں زیادتی کرنی ہے نہ اس میں کمی کرنی ہے۔ تو اب میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی، جو آپ 12 ربیع الاول کے دن جو کام آپ کرتے ہیں دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے جو آپ کر رہے ہیں، جو جلوس آپ نکالتے ہیں، یا جو آپ یہ سب کھانا پکوان پکواتے ہیں، یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، کس دن؟ بطور خاص 12 ربیع الاول کے دن۔ کس نیت سے؟ دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کہ ہم نبی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ اب جب میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوری آپ 23 سالہ چھوڑیں، آپ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی سے پہلے یا اپنی نبوی زندگی کے بعد نبوی زندگی میں، کیا دونوں زندگی میں کبھی اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا دن اس طرح سے منایا جس طرح سے آپ منا رہے ہیں؟ بھائی آپ اللہ کے نبی کی پیدائش نہ منا رہے ہیں، اس دن کو عید سمجھ کر کے جشن منا رہے ہیں آپ، تو صرف میرے ایک سوال کا جواب آپ دیں کہ جس نبی کی پیدائش کے دن آپ عید سمجھ کر کے جشن منا رہے ہیں، کیا اس نبی نے اپنی پیدائش کو عید کا دن کہا ہے؟ جب میں پیار محبت سے پوچھتا ہوں کہ اگر عید کا دن کہا ہو تو مجھے آپ دلیل پیش کر دیجئے، نہیں پیش کرتے۔ اچھا کیا قرآن میں کہیں موجود ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو عید کہا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ اپنے نبی کی پیدائش کے دن تم جشن مناؤ، بطور خاص کھانا پکاؤ، بطور خاص گاڑیاں لے کر کے روڈ جام کرو، ایسا کہا ہے کچھ؟ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں، کوئی آدمی ایک بھی حدیث آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی؟ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ہی میلاد النبی ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس نبی کے اوپر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جانتے ہیں؟ آپ غور کریں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت سے عید میلاد ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ وہ نبی خود نہیں سمجھ سکا کہ اس آیت سے میری پیدائش کے دن جشن منانا ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ اگر اس آیت سے جشن میلاد النبی منانا ثابت ہوتا تو اللہ کے نبی نہیں مناتے، صحابہ کرام نہیں مناتے؟ آپ سوچیں ذرا، 300 صدیوں میں اس آیت سے کوئی مسلمان نہیں سمجھ سکا، خود اللہ کے نبی نہیں سمجھ سکے، آج ہمارے یہ بھائی اس سے عید میلاد النبی ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے کم سے کم اتنی جرأت تو کسی مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا نعرہ کیا ہو؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میرے نبی نے جتنا کہا، میرے رب نے اتنا کہا، اتنا ہی کروں گا، بس چیپٹر کلوز، مسئلہ ختم۔ تو یہی آخری بات ہے کہ جو ہمارے نبی نے کیا اتنا ہی کرنا ہے، جتنا ہمارے رسول نے کیا اتنا ہی کرنا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی جب اذان دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟
جانتے ہیں؟ اذان دیے ختم ہوئی، دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے دوستو؟ بس ماشاء اللہ، ہاں پوری دعا تو کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اس کا اضافہ کرتے ہیں. جب میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اضافہ آپ نے کیا ہے دنیا کی کس کتاب میں موجود ہے، کس کونے میں، کس حدیث کی کتاب میں یہ اضافہ ہے، اللہ کے واسطے مجھے آپ بتائیں. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جیسے اللہ کے نبی نے ہم کو کون سی دعا سکھائی؟ اللہ اکبر بہاد. اس اضافے کے علاوہ اللہ کے نبی نے سکھایا، تو ہم نے کس جرات سے اس جملے کا اضافہ کیا آپ بتائیں. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں بس اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کے لوگوں کو سکھاؤ جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ جو کام میرے نبی نے کیا میں اتنا ہی کروں گا. جس کام کو میرے نبی نے جس طرح بتایا میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یہ 5 باتیں تھیں. آخر میں ایک بات اور بتا دوں، جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے اگر وہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے دوسرے لوگوں تک آپ پہنچائیں. اگر ایسا ہو کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی کے فرمان کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں ایک آدمی فرشتہ نہیں بن سکتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جب میں نے یہ بات بیان کی کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، تب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ انسان ہے. کیا کہتے ہیں؟ شیخ انسان ہے، غلطی تو ہوگی. اب آپ بول رہے ہیں کہ حرام سمجھو تو بالکل کرو ہی مت. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے الفاظ پر آپ غور کریں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو. مستطعتم کی الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، یعنی جن چیزوں کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، جس سے روکو اس سے رک جاؤ. یہ شریعت کا اصول. اب ایک انسان ہے، مان لیجیے اس سے کوئی حرام کام ہو گیا. ایک ہوتا ہے کیا؟ حرام کام ہو گیا. تب جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس سے حرام کام ہو جاتا ہے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. کیا کہتا ہے کہ اللہ میں انسان تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے میرے پروردگار، میرے سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب نہیں کروں گا. جب غلطی ہو تو وہ معافی مانگتا ہے. لیکن ہمارے جو احباب ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ دن بھر چلنے دو، سننے دو. آدمی دن بھر میں 10 جھوٹ بول دیتا ہے، دن بھر میں 10 لوگوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے. ایک بھی بار اللہ سے ہاتھ اٹھا کر نہیں کرتا کہ اللہ جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، وہ فلاں مجبوری میں نے جھوٹ بول دیا تھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اللہ میرے گناہ کو تو معاف فرما دے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ میں نے زنا کی مثال دی. زنا کی مثال ایک صحابی سے دے دیتا ہوں. ایک صحابی رسول تھے مائز بن مالک الاسلمی، وہ بھی جانتے تھے زنا حرام ہے لیکن ان سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے. دیکھیں صحابہ ایسے تھے کہ غلطی ہو جاتی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے معافی مانگتے. ہم اور آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا فرشتہ بنے، لیکن ہوتی کیا کہ اپنے آپ کو حرام کام سے بچائیں. کبھی اگر ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں. اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تمام باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں. اور دوسری بات اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ان سب باتوں کے آپ عالم ہیں، آپ جانکار ہیں. اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کے بعد بھی وہ بندہ جہنم میں جاتا ہے تو جہنم کا داروغہ اس سے پوچھتا ہے سورہ ملک کے پہلے ہی صفحے میں کہ تم یہاں کیسے آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جہنم کا داروغہ کہتا ہے کہ کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا؟ کوئی بتانے والا تم کو نہیں آیا؟ کیا ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ تو کہتا آیا تھا. کیا ہے؟ بتانے والا ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم کیا کر رہے تھے؟ جیو ڈیجیٹل لائف. کس میں تھے؟ جیو ڈیجیٹل لائف. وہ آیا تھا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم نے اس کی بات سنی ہوتی، سمجھی ہوتی تو آج ہم لوگ جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ اللہ نے کچھ ایسا نازل ہی نہیں کیا ہے. اب تمام ماں باپ سے گزارش ہے اللہ کے نبی کی سنت کو لازم پکڑیں. دنیا میں کسی کا بھی فرمان اپنے نبی کے خلاف آ جائے، دنیا میں کسی کی بھی بات اللہ کے نبی کے سنت کی موجودگی میں نہیں مانی جائے گی. آج کے اس درس میں میں نے آپ کو 5 باتیں بتائی، خلاصہ بتا دیتا ہوں. 5 باتیں بتائی. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ لازم پکڑو، چاہے کسی بھی حالت میں رہو، کسی بھی کنڈیشن میں رہو، اپنے نبی کی اتباع ہمیشہ کرو. دوسری بات،
جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حلال قرار دے اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دے حرام سمجھو. کبھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا. تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موجودگی میں دنیا کے کسی بھی انسان کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی اور کتنا بھی بڑا امام نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میرے نبی کی سنت موجود ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے. چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کو بتایا ہم کو اس کو من وعن ماننا ہے، چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے. حدیث کا انکار نہیں کرنا. اگر کسی انسان نے حدیث کا انکار کیا تو گویا کہ اس نے شریعت کی ایک چیز کا انکار کیا، اور شریعت کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ کفر اکبر ہے. کبھی کوئی انسان حدیث کا انکار نہ کرے. پانچویں بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بات بتائیں، جتنا بتائیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا جتنا کہا ہم کو اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں زیادتی کرنی ہے نہ ہی اس میں کمی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے، ہر موقع پر ہر حالت میں ہم سب کو اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.